حضرت موسیٰ تینوں ابراہیمی مذاہب یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں نمایاں حیثیت رکھنے والی شخصیت ہیں۔ یہودی تو اپنی شناخت براہ راست حضرت موسیٰ اور خروج یعنی ایکسوڈس کے واقعے سے جوڑتے ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک یہی وہ زمانہ ہے جب بنی اسرائیل مصر کی غلامی سے نکل کر دوبارہ ایک قوم کے طور پر فلسطین میں ابھرے۔ عیسائیوں کے لیے بھی حضرت موسیٰ کی تعلیمات اور ان پر نازل ہونے والی شریعت ایک بنیادی پس منظر رکھتی ہے۔ اسلام میں حضرت موسیٰ کا ذکر سب نبیوں سے زیادہ آیا ہے، تقریباً 130 سے زائد مرتبہ قرآن میں ان کا ذکر ملتا ہے، جبکہ بائبل میں یہ تعداد 800 سے زیادہ ہے۔ اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی شخصیت نہ صرف دینی بلکہ تاریخی و تہذیبی اہمیت بھی رکھتی ہے۔ چونکہ حضرت موسیٰ کا قصہ بہت طویل ہے اور اس کے اندر کئی غلط فہمیاں اور متنازع روایات شامل ہو گئی ہیں، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جائے۔ چنانچہ اس حصے میں ہم حضرت موسیٰ کی پیدائش سے پہلے کے حالات، بنی اسرائیل کی مصر میں موجودگی، ان کی آبادی، ان پر ہونے والے مظالم اور فرعون کے کردار پر بات کریں گے۔ حضرت موسیٰ کا قصہ دراصل حضرت یوسف سے جڑا ہوا ہے۔ بائبل اور قرآن دونوں بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف کے زمانے میں حضرت یعقوب اپنی اولاد سمیت مصر آ گئے تھے۔ بائبل کے مطابق حضرت یعقوب تقریباً 70 افراد کے ساتھ مصر پہنچے تھے اور انہی سے بنی اسرائیل کی نسل مصر میں پھیلی۔ قرآن اس تعداد کو بیان نہیں کرتا، صرف یہ بتاتا ہے کہ یوسف کے ذریعے بنی اسرائیل کو عزت اور سہولت ملی۔ بائبل کے مطابق جب حضرت موسیٰ کے زمانے میں خروج یعنی ایکسوڈس ہوا تو صرف جنگ کے قابل نوجوان مردوں کی تعداد 6 لاکھ تھی اور عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو ملا کر یہ تعداد 25 لاکھ تک جا پہنچی۔ یہ تعداد حضرت یعقوب کے ساتھ آئے ہوئے صرف 70 افراد کے مقابلے میں غیر معمولی اور غیر حقیقی معلوم ہوتی ہے، اور ایک اندازے کے مطابق اس تعداد میں اضافہ تقریباً 430 سال میں ہوا۔ یہاں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ بائبل کے مختلف نسخوں میں بھی یہ مدت متنازع ہے۔ عبرانی بائبل میں یہ تعداد 430 سال ہے، لیکن تورات اور یونانی ترجمے میں یہ مدت تقریباً 215 سال بیان کی گئی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اعداد و شمار بعد میں بڑھا چڑھا کر بیان کیے گئے تاکہ خروج کے واقعے کو زیادہ شاندار اور عظیم دکھایا جا سکے۔ قرآن نے اس قسم کی تعداد یا مدت کا ذکر نہیں کیا، بلکہ صرف یہ بتایا کہ بنی اسرائیل ایک قوم کی صورت میں وہاں موجود تھے اور فرعون کے ظلم کا شکار تھے۔ تو اگر ہم مدت 430 سال بھی لیں تو بھی 70 سے تعداد بڑھ کر 25 لاکھ ہو جانا بہت ہی زیادہ اضافہ ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کے مطابق مصر کے بادشاہ نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر ان پر سخت جبری مشقت مسلط کر دی۔ ان سے شہر پیتھوم اور ریمیسس تعمیر کروائے گئے۔ یہاں ایک تاریخی مسئلہ سامنے آتا ہے، کیونکہ ریمیسس نام کے شہر کا تعلق ریمیسس ڈوم کے ساتھ ہے، جو کہ 1279 سے 1213 قبل مسیح میں حکمران تھا۔ اگر بائبل کی بات درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حضرت موسیٰ اسی ریمیسس یا اس کے بیٹے میرن پیتھ کے دور میں تھے، لیکن اس پر کوئی تاریخی اتفاق موجود نہیں۔ قرآن میں صرف یہ بتایا گیا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو گروہوں میں تقسیم کر دیا اور ان پر ظلم ڈھایا۔ قرآن مجید کہتا ہے یعنی فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور بنی اسرائیل کو گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان کے بیٹوں کو قتل کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑتا۔ بائبل میں کہا گیا ہے کہ فرعون نے عبرانی عورتوں کی دائیوں کو حکم دیا کہ جب وہ بچے کی پیدائش کرائیں تو اگر لڑکا پیدا ہو تو اسے قتل کر دیں، لیکن اگر لڑکی ہو تو زندہ چھوڑ دیں، مگر دائیوں نے خدا کے خوف سے یہ حکم نہ مانا۔ اس طرح بائبل میں بھی ظلم کی تصویر سامنے آتی ہے، لیکن اس میں ہاپ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ دوسری طرف اسرائیلیات اور بعد کی مسلمان تفسیری روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی حکومت ختم کرے گا۔ اس خواب کی تعبیر
काहनों और नजूमियों ने यही दी कि वो बच्चा इन्हीं लोगों में से होगा। इसी खौफ की वजह से फिरौन ने बच्चों के कत्ल का हुक्म जारी किया। ये बात तिब्री, किससुल अंबिया और इब्ने कसीर में मिलती है, लेकिन याद रखने की बात यह है कि ये बात कुरान या बाइबल में नहीं मिलती, बल्कि बाद में कहानी का हिस्सा बनी। अब चलते हैं हजरत मूसा के वालिदैन की तरफ। यहाँ एक और अहम नुक्ता यह है कि कुरान हजरत मूसा के वालिदैन के नाम नहीं बताता। कुरान सिर्फ ये कहता है, यानी मूसा की माँ पर वही की गई कि उसे दूध पिलाओ, फिर जब खतरा हो तो उसे दरिया में डाल दो और ना घबराओ। जबकि बाइबल में हजरत मूसा के वालिद का नाम इमराम, जिसकी अरबी इमरान है, और वालदा का नाम यूकाबैद बताया गया है। बल्कि बाइबल तो ये भी कहती है कि यूकाबैद दरअसल इमराम की पुप्पी थी और इमराम ने अपनी पुप्पी से शादी की थी। बाद में शरीयत मूसवी में करीबी रिश्तों में निकाह ममनून करार दे दिया गया, लेकिन उस वक्त ये रिवाज आम था। मुसलमान मुफस्सरीन ने ज्यादातर यही रिवायत बाइबल से अखज़ की, और इस्लामी कुतब में भी हजरत मूसा के वालिद का नाम इमरान और वालदा का नाम यूकाबैद ही मिलता है। ये दरअसल बाइबल के नाम हैं। अब देखते हैं फ़िरौन की शख्सियत और उसके खुदाई दावे के मुतल्लिक। कुरान में ये बिल्कुल वाज़ेह है कि फ़िरौन ने खुदा होने का दावा किया था, जैसा कि सूरतुन नाज़िआत में है, और उसने कहा कि मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ। बाइबल में ये बात नहीं मिलती कि फ़िरौन ने खुदा होने का दावा किया हो, बल्कि वो एक ज़िद्दी और मुतकब्बिर बादशाह के तौर पर दिखाया गया है। कदीम मिस्र की तारीख पर गौर करें तो वहाँ के फ़िरौन अक्सर खुद को रा यानी सूरज देवता का बेटा कहते थे, और उनकी हैसियत नीम खुदाई होती थी। कुरान ने इस हकीकत को खोलकर बयान किया है कि ये फ़िरौन अपने तकब्बुर में हद से बढ़ चुके थे और वो अपने आप को सबसे बड़ा रब करार देता था। ये फर्क भी एक बड़ी गलतफहमी को जाहिर करता है। कुरान और बाइबल दोनों में हजरत मूसा के फिरौन का जाती नाम नहीं बताया गया। इमाम तिब्री और इब्ने कसीर ने फिरौन का नाम अल वलीद बिन मसब बिन रेयान बयान किया है, लेकिन मिस्र की तारीखी फहरिस्त में ऐसा कोई फिरौन मौजूद नहीं। मजीद ये कि वलीद एक खालिस अरबी नाम है जो कदीम मिस्र के रामसिस या अखनातून जैसे नामों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। जदीद मुहक्किकीन हजरत मूसा के फिरौन के उम्मीदवार के तौर पर ज्यादातर रामसिस दोम को जिक्र करते हैं, लेकिन इस पर भी हतमी इत्तेफाक नहीं। तो इस पहले हिस्से में हमने देखा कि हजरत मूसा की पैदाइश से पहले मिस्र में बनी इसराइल की हालत कैसी थी। बाइबल और कुरान दोनों बताते हैं कि वो एक मजलूम कौम थे जिन पर फिरौन ने जुल्म ढाया, लेकिन बाइबल और बाद की रिवायात में मुबालगा अमेज अदादो शुमार, ख्वाब की कहानी और फिरौन का नाम शामिल कर दिए गए, जिनकी तारीखी हैसियत मशकूक है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि किस तरह फिरौन के कत्ल इत्फाल के हुक्म के बावजूद हजरत मूसा जिंदा बचे, उनके पैदाइश के हालात कैसे थे और वो किस तरह फिरौन के महल में परवरिश पाते रहे।